اچھا، سچی سچی بتائیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی کہی ہوئی ایک چھوٹی سی ہلکی سی منفی بات پورا دن دماغ پر سوار رہتی ہے، لیکن اگر کوئی 10 مرتبہ بھی تعریف کر دے تو وہ فوراً ہوا میں اڑ جاتی ہے؟ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے؟ ہماری سوچ خود بخود اداسی کی طرف کیوں بھاگتی ہے اور خوشی کے لمحات ٹھہرتے کیوں نہیں؟ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم دماغ کی اس عجیب عادت کا بخوبی جائزہ لیں گے اور ٹھیک سے سمجھیں گے کہ اسے بدلا کیسے جا سکتا ہے۔ خیر، سب سے پہلے اس بنیادی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا انسانی دماغ، جو اللہ کی اتنی عظیم تخلیق ہے، اصل میں ہمیشہ خوش رہنے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری بقا یعنی سروائیول کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ قدرتی طور پر زندہ رہنے کے لیے خطرات کو یاد رکھنا زیادہ ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ منفی واقعات ایک بھاری پتھر کی طرح ذہن پر بوجھ ڈالتے ہیں، جبکہ خوشی وہ تو کسی ہلکے پھلکے پر کی طرح اڑ جاتی ہے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بلکہ تھوڑی تلخ حقیقت سامنے آتی ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا دل یا ایک بری تنقید 10 مثبت لمحات پر بھاری پڑتی ہے۔ ذرا تصور کریں، 10 میسیجز ملیں جن میں سے 9 میں بے حد تعریف ہو اور ایک میں کوئی عیب نکال دے۔ ہمارا ذہن سیدھا اس ایک برے میسیج پر جا کر اٹک جائے گا، ہے نا؟ یہ دماغ کا اپنا ایک ڈیفالٹ سسٹم ہے جو خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اور سائنس کی زبان میں اس عمل کو نیگیٹیوٹی بائس یعنی منفی رجحان کہتے ہیں۔ دیکھیں، قدیم دور میں ہمارے آباء و اجداد کی بقا اس بات میں نہیں تھی کہ وہ کسی پھول کی خوبصورتی میں دیر تک کھوئے رہیں۔ ان کی زندگی اس بات پر منحصر تھی کہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے کسی خطرناک شکاری جانور کو فوراً پہچان لیں۔ اس سروائیول انسٹنکٹ نے انسانی ذہن کی ایسی پروگرامنگ کر دی ہے کہ وہ ہر وقت آس پاس خطرات کو سکین کرتا رہتا ہے تاکہ محفوظ رہ سکے۔ لیکن آج کے ماڈرن دور میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا وہ پرانا سروائیول سسٹم آج کے عام سے واقعات کو بھی جانی نقصان سمجھنے لگا ہے۔ کوئی روڈ ای میل آ گئی، سوشل میڈیا پر کسی سے بحث ہو گئی یا دفتر میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن سے جان تو نہیں جاتی، لیکن ہمارا دماغ ان فیک تھریٹس پر بالکل ویسا ہی ریئیکٹ کرتا ہے جیسے کسی شیر کا سامنا ہو گیا ہو، اور یوں ہم خود کو بلا وجہ ذہنی دباؤ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ صرف کسی اچھے لمحے سے گزرنا یا تھوڑی سی خوشی محسوس کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ دماغ ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے، ایک اچھے لمحے پر ٹھیک سے فوکس کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ بس ایک عارضی یعنی فلیٹنگ تجربہ ہوتا ہے جو ذہن پر کوئی مستقل نشان چھوڑے بنا ہی گزر جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ خوشی ٹھہرتی نہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ گہری جذباتی تبدیلی لانے کے لیے جب کوئی اچھا تجربہ ہو تو اسے تھوڑا وقت اور توجہ دینا لازمی ہے۔ جب ہم کسی اچھے احساس پر ٹھہرتے ہیں تو ہمارا نروس سسٹم اس تجربے کو باقاعدہ میموری میں انکوڈ کرتا ہے، یعنی پختہ طور پر محفوظ کر لیتا ہے۔ دماغ کی ان نیورل پاتھ ویز کو ٹھیک کرنے کے لیے اچھے لمحات کو صرف دیکھنا نہیں، ان کو ذہن میں نقش کرنا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کریں کیسے؟ اس ذہنی تبدیلی کو لانے کے لیے ایک بہت ہی آسان اور اثردار 3 قدمی عمل ہے۔ پہلا قدم ہے غور کرنا یعنی نوٹس، دوسرا ہے اسے سچ میں محسوس کرنا یعنی انجوائے، اور تیسرا ہے اسے اپنے اندر جذب کرنا یعنی ایبزارب۔ چلیے ان تینوں قدموں کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں تاکہ ان کا اصل فائدہ سمجھ آ سکے۔ یہ خاص طریقہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ کس طرح ہم ایک عام سے گزرنے والے اچھے احساس کو دماغ کی ساخت میں ایک مستقل تبدیلی میں بدل سکتے ہیں۔ یہ 3 سٹیپس بالکل ایک سنہری روشنی کی طرح ہیں جو ذہن کی ان گہرائیوں کو روشن کر دیتے ہیں جو ورنہ منفی خیالات کے اندھیرے میں ڈوبی رہتی ہیں۔ تو پہلا قدم، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گہرائی سے غور کرنا جو فائدہ مند ہیں اور اس وقت بالکل آپ کی زندگی میں موجود ہیں۔ الحمدللہ ہماری اچھی صحت، کسی دوست کی اچانک مدد، یا یہاں تک کہ صبح کی چائے کا ایک سکون بھرا پیالہ۔ یہ بالکل ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی کامیابی ہی ہو، صرف اس مثبت چیز کی طرف دھیان لگانا ہی سب سے پہلا اور اہم قدم ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا قدم۔ یہاں صرف دماغی طور پر سوچنا کافی نہیں، اس مثبت بات کو فزیکلی اپنے جسم اور روح میں محسوس کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک مثال کے طور پر صرف زبان سے شکر الحمدللہ کہہ دینا کافی نہیں، اصل فرق تب پڑتا ہے جب ہم اپنے اندر ایک گرمائش، نماز یا دعا میں ملنے والا روحانی سکون اور سچ میں شکر کا جذبہ فزیکلی محسوس کرتے ہیں۔ جسم اور دماغ کا یہی کنیکشن اس احساس کو اصل طاقت دیتا ہے۔ تیسرا اور آخری قدم،
سچ میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس اچھے تجربے کے ساتھ کم از کم 10 سے 15 سیکنڈ تک رکے رہنا چاہیے۔ تصور کریں کہ اپنے ذہن کے کیمرہ سے اس لمحے کی ایک ذہنی تصویر کھینچ رہے ہیں، بالکل ایک مینٹل فوٹوگراف۔ جب ہم تھوڑی دیر اس احساس میں ٹھہرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے نروس سسٹم کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس فیلنگ کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مشق ہماری اس عادت کو کیسے ٹھیک کرتی ہے جہاں ہم خود ہی اچھائی کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی تعریف کرے یا پیار جتائے تو دماغ فوراً اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ ارے یہ کوئی بڑی بات نہیں، یا انہوں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا۔ اس نئی مشق کے ذریعے ہم اس منفی ڈھال کو توڑ سکتے ہیں اور اچھائی کو کھلے دل سے قبول کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات واضح کرنی بہت ہی ضروری ہے۔ اس ذہنی مشق کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم حقیقت سے منہ موڑ لیں یا دکھاوا کریں کہ سب کچھ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ اسے ٹاکسک پازیٹیوٹی کہتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دماغ کو بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے دکھ، درد، غم اور غصے کو محسوس کرنے کا پورا حق ہے۔ انکار کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ منفی تجربات کو ہمارے ذہن پر اکیلا حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ دکھ کو ضرور محسوس کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشی کو بھی پوری طرح جذب کریں تاکہ دونوں میں ایک مکمل بیلنس بنا رہے۔ تکلیف دہ لمحات اپنی جگہ توجہ مانگتے ہیں، مگر خوبصورت لمحات کو بھی تو برابر اہمیت ملنی چاہیے تاکہ دکھ ہی مقدر نہ بن جائے۔ ہمارے انسانی دماغ کو ایک گہرے پانی کے ذخیرے یعنی ریزروائر کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ مثبت لمحات کی یہ چھوٹے چھوٹے قطرے شروع میں شاید معمولی لگیں، لیکن سوچئے جب ہزاروں مثبت قطرے مسلسل جمع ہوتے رہتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی مضبوط اندرونی ذخیرہ بناتے ہیں۔ جب مستقبل میں کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہی ذہنی ذخیرہ ایک مضبوط ڈھال بن کر ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو چلیے اب اسے عملی طور پر اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ دن میں 3 مرتبہ صرف چند سیکنڈز کے لیے رکنا ہے اور خود سے سرگرمی سے کچھ اچھا تلاش کرنا ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی بات کیوں نہ ہو۔ اور پھر رات سونے سے ٹھیک پہلے دن کے کسی بھی 3 مثبت لمحات کو صرف یاد نہ کریں بلکہ انہیں ذہن میں دوبارہ جئیں۔ یہ چھوٹا سا معمول دماغ کو ایک بالکل نئی اور روشن راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ انسانی دماغ کو اچھائی اور مثبت چیزوں کو پہچاننے کی باقاعدہ ٹریننگ دی جا سکتی ہے۔ خوشی کوئی ایسی منزل نہیں ہے جہاں ایک دن بس پہنچ جانا ہے، یہ ایک مسلسل مشق ہے۔ جب ہم روزانہ ان چھوٹے لمحات کو نوٹس اور جذب کرتے ہیں تو وہ ہماری ذہنی طاقت کا ایک پکا حصہ بن جاتے ہیں۔ یقین مانیے، تھوڑی سی کوشش سے ہمارا دماغ بالکل بدل سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس جائزے سے ذہن کو مثبت سوچ کے لیے ٹرین کرنے کا یہ آسان طریقہ ٹھیک سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس معلومات سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی مزید اہم معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آج وہ کون سا چھوٹا سا خوشی کا لمحہ تھا جسے نوٹس کیا گیا۔ آخر میں بس اس بات پر غور کیجیے گا، اگر دکھ کا بھاری پتھر سالوں تک اٹھایا جا سکتا ہے تو خوشی کے ہلکے پھلکے پر کو ذہن میں کیوں نہیں رکھا جا سکتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔